بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سيدنا ومولانا بالقول وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال إمامنا زين العابدين عليه السلام: الإمام يدعو إلى القرآن والقرآن يدعو إلى الإمام. درود پڑھیں محمد. سب سے پہلے آج اربعین کی شب میں اس ماں کو ہم سب کی طرف سے تعزیت، جس نے اپنے لال کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. ایسا لال جس کے جھولے کو جھلانے کے لیے جبریل و میکائیل آیا کرتے تھے، اور آخر میں اپنے وقت کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں امام مظلوم کا پرسہ، اس لیے کہ یہ وہی امام ہے جو خون حسین کا انتقام لینے کے لیے بے چین. پردہ غیب میں حکم خداوندی کا منتظر ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور خانہ کعبہ کی چھت پر قرآن کریم کی اس آیت کو علم اسلام پر لکھ کر کے احرائے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا، باطل گیا، اور باطل تو جانے کی چیز ہی. اصل میں یہ اربعین، یہ چہلم کا اجتماع اسی سلسلے کی تیاری کی ایک کڑی ہے. آج لوگ تعجب سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا اتنے چھوٹے شہر میں 8 کروڑ 9 کروڑ افراد جمع ہو سکتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن سورہ الحمد میں ہے، سورہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بے کے جو ہے اس نقطے میں ہے. اور ہمارا امام یہ فرماتا ہے کہ میں جو ہوں اس بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. جب ایک نقطے میں پورا قرآن سما سکتا ہے تو کربلا وہ سرزمین ہے جہاں قرآن ناطق جو ہے موجود ہے، جہاں سویا ہوا ہے. تو کیا وہاں پہ 9 کروڑ انسان نہیں آ سکتے؟ یہ جو ہے کائنات کی وسعتوں کا اندازہ اسے کیا ہوگا جو کائنات کے بارے میں جانتا ہی نہ ہو. ہمارا وہ امام وہ ہے جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے. انہیں کیا پتا کہ کربلا ہے کیا؟ کربلا کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھو، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھو، تو وہ بتائیں گے کہ کربلا ہے کیا. کربلا وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر زندگیاں رک جاتی ہیں. کربلا کی سرزمین پر زائر پہنچتا ہے تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ جتنے دن کربلا کی سرزمین پہ یہ شخص موجود ہے اتنے دن اس کی زندگی سے جو ہے وہ ہٹا دیے جائیں. جتنے دن بھی جو ہے کربلا میں سوار حسین بن کے جو ہے کوئی شخص رہتا ہے اتنے دن جو ہے اس کی زندگی جو ہے بڑھ جاتی ہے. درود پڑھے محمد والے. میں نے اب تک کی جتنی بھی گفتگو کی ہے، اصل میں اربعین یہ دنیا میں ایک ایسا احتجاج ہے کہ اتنا پرامن احتجاج ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں جو امن کی دعوت دیتے ہیں، جو ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہنسا اور دہشت گردی جو ہے
وہ اسلام کا جو ہے شیوا نہیں ہے۔ ہمارا جو بھی پیغام ہے ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک، ہمارا پیغام محبت کو عام کرنا ہے، چاہے وہ انسان جو ہے کسی نسل کا ہو، چاہے وہ انسان کسی قبیلے کا ہو، چاہے وہ انسان کسی دھرم کا ہو، ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ حسین کا نام لیتے ہوئے دنیا کو امن کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو حسین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لو، اپنے آپ کو شہید کرا لو، اپنے آپ کو زخمی کرا لو، خود کو بھوکا پیاسا رکھ لو، لیکن دوسرے انسان کی اذیت کا سبب نہ بنو۔ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بھی فوج ابن زیاد کے سامنے امن کا پیغام جو ہے دیا جب عباس جیسا جو ہے برابر کا بھائی وہ شہید ہو چکا ہے، جب علی اکبر جیسا شبیہ پیغمبر جوان جو ہے حسین سے جدا ہو چکا ہے، جب قاسم جیسا بھائی کی نشانی ایسا جوان جو ہے وہ دور ہو چکا ہے، حبیب جیسا دوست جو ہے جا چکا ہے، زہیر قین جیسا جو ہے لبیک کہنے والا جا چکا ہے، حور جیسا مہمان جو ہے جا چکا ہے، اور یہاں تک کہ حسین نے 6 مہینے کے اس ننھے بچے کی قربانی پیش کر دی، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، اس لیے کہ حسین نے یہ بتایا کہ میرا بابا جو ہے جو مرضی الہی کا مالک تھا، اس مرضی الہی کی تکمیل کے لیے حسین اس کائنات میں آیا، اور حسین نے یہ ثابت کر کے بتایا کہ پوری دنیا کے ائمہ ایک طرف، لیکن حسین کی امامت کا کیا کہنا، حسین کی عظمت کا کیا کہنا، پوری دنیا جو ہے اگر تمام اپنے جو ہے پیشواؤں کو، رہبروں کو، اماموں کو سب کو ملا دیا جائے اتنے لوگ ماننے والے نہیں ہوں گے جتنے حسین کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ حسین ایسی شخصیت ہے جو اسلام تک محدود نہیں ہے، عیسیٰ جو ہے محدود ہیں عیسائیت تک، موسیٰ محدود ہیں یہودیت تک، اور بھی جتنے گوتم بدھ جو ہے محدود ہیں بدھسٹ تک، مہاویر جو ہے موجود ہیں جینیوں تک، لیکن حسین جو ہے جینیوں میں بھی ہے، بدھوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں ہے، اس لیے کہ حسین کا پیغام جو ہے وہ کسی کے خلاف نہیں تھا بلکہ ظلم کے خلاف تھا، ظلم کے خلاف تھا۔ اور آج آپ لوگوں نے زیارت اربعین کی جو تلاوت کی ہوگی اس میں جو میسج دیا ہے ہمارے آپ کے 5ویں امام اور 6ٹھے امام نے، اس میں بنیادی میسج ہی یہ دیا ہے کہ دیکھو لعنت ہو ان پر جس نے جو ہے حسین کو قتل کیا، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ، لعنت ہو ان پر جنہوں نے حسین پر ظلم کیا، یعنی ایک قاتل ہیں اور ایک وہ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، حسین پر جنہوں نے پتھروں کی بارش کی، حسین پر جنہوں نے تیروں کی بارش کی، حسین پر جنہوں نے جملوں کی بارش کی، حسین پر جنہوں نے طنز و تشنیع کی جو ہے بات کی، اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ جب حسین نے یہ پوچھا ابن زیاد کی فوج سے کہ آخر تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، تو کوئی جواب نہیں تھا، جواب یہ تھا لبغضا لابی، تمہارے باپ کے بغض میں جو ہے قتل کر رہے ہیں۔ گویا وہاں پر ابن زیاد کی فوج نے ہمیں اور آپ کو جو ہے بتایا کہ حسین کے کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، حسین کی دشمنی صرف اس لیے ان لوگوں کی تھی کہ وہ علی جیسے باپ کے بیٹے تھے، علی جیسے بہادر کے بیٹے تھے، علی جیسے امام کے بیٹے تھے، علی جیسے پیشوا کے بیٹے تھے، علی جیسے جو ہے لسان اللہ کے بیٹے تھے، علی جیسے جو ہے وجہ اللہ کے بیٹے تھے، علی جیسے ید اللہ کے بیٹے تھے۔ چونکہ علی کی اتنی صفات تھی کہ پوری کائنات جمع ہو جائے علی کے کمالات کا احسان نہیں کر سکتی، پہنچنا تو الگ بات ہے،
پہنچنا تو الگ بات ہے، ان کے کمالات کا احسان نہیں کر سکتی، اس لیے حسین سے وہ بدلہ لیا گیا، لبغضن لابیک، تمہارے باپ کے بغض میں، اس لیے کہ صاحب کمال سے لوگ جو حسد کرتے ہیں، صاحبان کمال سے لوگ جلتے ہیں، اس لیے کہ جس کے اندر کوئی کمال نہ ہو اس کی کوئی برائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں، جو صاحبان کمال ہوتے ہیں، ان سے دنیا جو ہے جلتی ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ محمد و آل محمد سے بغض کا سبب کیا ہے، حسد کا سبب کیا ہے؟ محمد و آل محمد میں اتنے کمالات تھے کہ دنیا میں کسی کے کمالات اتنے تھے ہی نہیں، بلکہ ایک کمال کو بھی رکھ لیا جائے اور پوری دنیا کے کمالات کو رکھ دیا جائے تو وہ کمال جو ہے علی اولاد علی کا وہ جو ہے گرا ہو جائے گا اور پوری دنیا کے کمالات جو ہے وہ پست ہو جائیں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ 40 کا یہ اجتماع جو ہے اس بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہے جو ہمارا امام جو ہے آ کر کے آپ کو جو ہے آواز دے گا۔ ہم اور آپ جو ہے لبیک یا حسین کی صدا تو بلند کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جو جھانکا 40 کا یہ اجتماع، 40 کی یہ صحیح، 40 کی یہ مشی جو ہے ہمیں اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ تم زیارت میں تو یہ پڑھتے ہو کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو مولا آپ پر جو ہے جان کو نچھاور کر دیتے۔ تم جب اس چھوٹی سی دوڑ میں 80-82 کلومیٹر کی دوڑ میں جو ہے نہیں ٹک سکتے ہو تو پھر جو ہے امام کے ساتھ کیسے جو ہے اس لشکر میں جو ہے شامل ہوگے جہاں امام کی تلوار ہوگی اور ان لوگوں پر بھی گرے گی جو مسائل شرعیہ سے واقف نہیں ہوں گے، ان علماء پہ بھی گرے گی جو علماء سو ہوں گے۔ اس لیے کہ بہت سے علماء یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مولا ہم نے تو دین کا کاروبار سنبھال رکھا ہے، آپ کو آنے کی ابھی ضرورت کیا تھی؟ یہی تو جو ہے عرفان امام کی بات ہوتی ہے۔ عرفان امام جنہیں نہیں ہوتا ہے وہ جو ہے ائمہ کو دنیا سے الگ کر دیتے ہیں، لیکن جنہیں عرفان ہوتا ہے وہ اس طرح آ جاتے ہیں، شمع امامت کے پروانے بن جاتے ہیں جیسے کربلا کے وہ 72 شہید ہیں کہ امام انہیں اپنے سے دور کر رہا ہے، لیکن وہ ہیں کہ نہیں ہم جو ہے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مولا اگر ہمیں 1000 بار زندہ کیا جائے اور ہمیں قتل کیا جائے تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو ایسے سپاہی جو ہے وہ امام کے لشکر میں ہونا چاہیے جو چھوڑ کر کے نہ جائیں، جو ہے کہیں سے دھوکہ دینے والے نہ ہوں اور اپنے آپ کو تیار کر کے آئیں، اس لیے کہ ان میں وہ نہیں ہوں گے جو نماز نہ پڑھنے والے ہوں، اس لشکر میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو غریبوں کے لیے ہے، امیروں کو تو اللہ نے بہت نوازا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، اور جو ہے وہ لوگ بھی نہیں ہوں گے جنہیں اللہ نے مستطیع کیا ہے لیکن حج کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہ لوگ بھی نہیں ہوں گے جو زکوٰۃ جن پر واجب تھی اور انہوں نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، وہ لوگ بھی جو ہے زہرا کے لال کے فوج میں شامل نہیں ہوں گے جو زہرا کا حق غصب کیے ہوں گے۔ آپ تو پہلی خلافت اور دوسری خلافت کو بہت برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زہرا کا حق غصب کر لیا تھا، اس لیے ہم ان پر جو ہے برات کا اظہار کرتے ہیں، ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آپ بھی جو ہے احتساب کیجئے، یہ 40 اصل میں یوم احتساب ہے، ہمیں انالیسس کرنا چاہیے، ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ آج کا دن جو ہے جس کو ہمارے ائمہ نے مخصوص کیا امام حسین کی یاد منانے کے لیے، امام حسین کی زیارت کو پڑھنے کے لیے، تو کیا جو ہے ہم اس زیارت کو پڑھ کر کے اس سے کچھ سیکھ حاصل کرتے ہیں؟ ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لے آتے ہیں؟ اگر کوئی تبدیلی ہمارے اندر ہے تو ہمیں 40 منانے کا کوئی فائدہ ہے، اور اگر کوئی تبدیلی نہیں محسوس ہو رہی ہے تو ہم بھی ویسے ہی ہیں جیسے ابن زیاد کی فوج میں وہ تمام لوگ آئے تھے جو عرفان امامت نہیں رکھتے تھے اور حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ امام کی عظمت کو جانتے ہی نہیں تھے، وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ حسین کیا ہے اور ابن زیاد کیا ہے اور یزید کیا ہے۔ ان کی نگاہ میں یزید اور ابن زیاد
ویسے ہی امام حسین اور جناب عباس تھے، اس لیے انہوں نے ان کے سامنے تو صرف جو ہے دولت تھی، صرف جو ہے ہوس تھا، صرف جو ہے ملک کی ملک گیری تھی، تمام تر جو ہے خواہشات کو ختم کرنے کا نام جو ہے اربعین کا منانا ہے۔ اصل میں اربعین ہمارے بزرگوں نے اور علماء نے اور ہمارے ائمہ نے اس لیے منانے کے لیے کہا کہ اربعین ہی کے دن جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے لوٹ کے آئے تھے کربلا میں، جو کربلا سے 11 محرم کو قیدی بنا کر کے لے جائے گئے تھے، اس لیے کہ آج 11 محرم کو قیدی بنایا گیا ہے علی ابن الحسین کو، زینب اولیاء مقام کو، جناب کلثوم کو، جناب ام فروہ کو، لیکن کل جو ہے سال بھر کے بعد جو ہے اسی اربعین کے دن کربلا کے میدان میں آ کر کے ان خواتین نے اور جناب زین العابدین علیہ السلام نے یہ بتایا کہ دیکھو 11 محرم تک یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے حسین کو قتل کر کے فتح و کامرانی حاصل کر لی ہے، لیکن ہم لوٹ کر کے آگے بتا رہے ہیں کہ حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، حسین جو ہے جنگ جیت گئے، فتح و ظفر کی علامت بن کے جو ہم آئے ہیں۔ اس لیے ہمارے ائمہ نے کہا کہ اربعین کو جو ہے کبھی نہ فراموش کرنا۔ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی جو 5 علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ زیارت اربعین کو جو ہے پڑھے، زیارت اربعین کو پڑھے۔ زیارت اربعین کو اس لیے جو ہے پڑھنے کا حکم ہے کہ ان میں 3 کیٹیگری کے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں جن سے بھی اظہار بیزاری کرنا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر ظلم کیا۔ کبھی موقع ہوگا تو اس ظلم کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا، لیکن بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر خاموشی اختیار کی، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر کے قتل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اب آپ جو اندازہ لگائیے، بہت سے لوگ جو ہے محرم کا چاند ہوتے ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، نیا سال جو ہے مبارک ہو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہیں یہ وہ لوگ وہی تو نہیں ہیں جو حسین پر ظلم ہوا، حسین کو قتل کیا گیا، حسین کو شہید کیا گیا تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنے جہادیدہ ہمارے امام تھے، چونکہ امام ربانی تھے، لوگوں کے بنائے ہوئے امام نہیں تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ حسین مظلوم جس مہینے میں شہید ہوئے ہیں اس مہینے میں لوگ جو ہے وہ مبارکبادیاں پیش کریں گے، لوگ جو ہیپی نیو ایئر جو ہے کہیں گے۔ چنانچہ امام نے آپ سے متوجہ کیا کہ کہیں تم ان میں نہ ہو جانا، تم زیارت اربعین پڑھتے رہنا۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ۔ ان پر یہ فرض تھا کہ وہ حسین مظلوم کی آواز پہ لبیک کہتے، لیکن اس کے مقابل انہوں نے جو ہے خوشی کا اظہار کیا کہ حسین جو ہے وہ مارے گئے، ہم جو ہے خوشی منا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کسی اور کا وتیرہ نہیں، یہ وتیرہ جو ہے ان شامیوں کا ہے۔ جب دربار یزید میں جو ہے امام حسین کا یہ کنبہ لٹا ہوا امام زین العابدین علیہ السلام کی سربراہی میں پہنچا ہے تو تمام جو ہے اوباش قسم کے تمام جو ہے برے لوگ، تمام ان اچکے لبھنگوں کو علاقے سے بلا لیا گیا کہ تم جس طرح ہو سکے ان کی تزہیر و تزہیر کرو، جس طرح ہو سکے ان کا جو ہے مذاق اڑاؤ، جس طرح ہو سکے۔ اور روایت تو یہاں تک بتاتی ہیں کہ شام کو اس طرح جو ہے سجایا گیا تھا، دمشق کو اس طرح سجایا گیا تھا کہ معلوم ہوتا تھا جیسے عید ہو۔ اور یہی وجہ تھی کہ ایک تاجر جو ہے اس نے جب یہ دیکھا نصرانی تھا کہ جو ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے مسلمانوں کے یہاں آج بہت بڑی عید ہے، تو اس نے پوچھ لیا کہ آخر ماجرا کیا ہے، آج تو مسلمانوں کی عید نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں تو 2 ہی عید مشہور تھی، ایک جو ہے عید الاضحیٰ، دوسرے جو ہے عید قرباں۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ عید تو نہیں ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص تھا جس نے خلیفہ وقت کے خلاف، حاکم شام کے خلاف جو ہے خروج کیا تھا،
اسے قتل کیا گیا ہے اور اس کے اہل و عیال کو بے مکن و چادر تشہیر جو ہے اس کی جو ہے کی جا رہی ہے، اس کی خوشی میں جو ہے یہ جو ہے منایا جا رہا ہے۔ اب آپ جو ہے یہ اس لیے ہمارے ائمہ نے آپ کو زیارت اربعین پڑھنے کی ہدایت دی کہ کہیں تم بھی جو ہے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں جہاں فارورڈ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، تم بھی کہیں جو ہے چاند محرم کا ہوتے ہوئے تم بھی جو ہے مبارکباد کے میسج جو ہے فارورڈ نہ کرتے رہنا، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے خوشی کا اظہار کیا جو لعنتی تھے، جن پر ہمارے ائمہ نے لعنت کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ تم بھی جو ہے ان سے اظہار بیزاری کرتے رہو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آج دنیا کا جو ہے سب سے بڑا اجتماع حسین مظلوم کی بارگاہ میں پہنچ کر کے نذرانِ عقیدت پیش کر کے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ مولا ہم جو ہے نہ آپ کے قاتلوں میں ہیں، نہ آپ پر ظلم کرنے والوں میں ہیں، نہ ان لوگوں میں ہیں جو خاموش رہیں آپ کی شہادت کی خبر کو سن کر کے، نہ ان لوگوں میں ہیں جو آپ کے شہادت کے مہینے میں مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ چاند محرم کا ہوتے ہی ہوئے ہمارے گھروں میں فرش عزا بچ جاتی ہے، ہم تمام خوشیوں کو تج دیتے ہیں، ہم تمام تر یہاں تک کہ اگر ہمارے یہاں 10 محرم کو موت بھی ہو جاتی ہے تو مولا پہلے آپ کا تعزیہ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں۔ یہ جو ہے بتایا ہے ہمارے ائمہ نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ان چیزوں کی جو ہے بہت ضرورت ہے آج کے دور میں، اس لیے کہ ہماری نئی نسل جو ہے ہماری تہذیب سے دور ہوتی جا رہی ہے، ہمارے کلچر سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس روحانیت سے دور ہوتی جا رہی ہے جس کے لیے جو ہے ہمارا قبیلہ مشہور تھا، ہماری قوم جو ہے مشہور تھی۔ اس لیے جو ہے ہم اربعین کو اس لیے مناتے ہیں، ہم جو ہے اس لیے محرم کو مناتے ہیں، اس لیے 2 مہینے 8 دن تک حسین مظلوم کا غم مناتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں پوری دنیا سے، اے دنیا والو تم جو ہے آل محمد پر، تم نے جو ہے آل محمد کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے آل محمد پہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے آل محمد پر ظلم ہوتے ہوئے خاموشی اختیار کی، اس لیے پوری دنیا کے ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر گریے میں، ہر ملک میں جو ہے یہ احتجاج حسین کا جاری رہے گا، اور جب تک یہ قیامت تک جب تک قائم آل محمد نہ آ جائے تب تک جو ہے یہ احتجاج جاری ہوگا۔ اس لیے کہ جب وہ قائم آئے گا تو پھر جو ہے وہ ندا دے گا کہ کون ہے جو میرے اس لشکر میں آ کے شامل ہو اور حسین مظلوم کے قتل کا جو ہے بدلہ لے، قتل کا بدلہ لے۔ آپ جو ہے اس کی تیاری کیجئے، اس لیے جو ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑیے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے، لیکن تمام چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے حسین کا دامن مت چھوڑیے، حسین کا دامن نہ چھوڑیے۔ حسین کا اس لیے کہ حسین نے جو ہے ایک فارمولہ دیا، روز عرفہ جو دعا ہے اس میں یہی جو ہے فارمولہ دیا، پروردگار عالم جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ جو ہے کھو دیا۔ گویا حسین نے ایسا فارمولہ آپ کو بتایا کہ ہمیشہ یہ بات جو ہے آپ کے ذہن نشین رہے کہ پروردگار عالم کو پانے کی منزل میں رہیں، کھونے کی منزل میں نہ رہیں، اور یہ وسیلہ ہے عزاداری ہماری پروردگار عالم کو پانے کا۔ جتنا آپ جو ہے اس عزاداری سے جڑے رہیں گے پروردگار عالم سے اتنا جو ہے نزدیک ہوتے رہیں گے، پروردگار عالم سے اتنا نزدیک ہوتے رہیں گے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آج وہ دن ہے، آج اس کا جو ہے چہلم منانے ہم لوگ نکلے کہ جس کا چہلم منانے والے تو تھے لیکن انہیں چہلم نہیں منانے دیا، چہلم نہیں منانے دیا گیا، اس لیے کہ بیٹا تھا حسین کا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق خاندار تھا، ارے لنگر جو ہے گلے میں آویزاں تھا، اور اس مظلوم کو اس طرح رسی میں کشا کھینچا جا رہا تھا۔ ارے جب بھی کوئی بات ہوتی تھی اس مظلوم کی پشت پر ارے درے مارے جاتے تھے، ارے کوڑے سے اذیت دی جاتی تھی، بات بات پر اسے نیزے سے تکلیف پہنچایا جاتا تھا۔ حسین تو کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک و پیاس میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی سے گزر گئے، لیکن سید سجاد تمہاری عظمت کو سلام، تم نے کربلا
کو بھی دیکھا، ارے کوفہ کو بھی دیکھا، اور شام کی اس منزل کو بھی دیکھا۔ اجرکم اللہ، یہی وہ دن تھا کہ سال بھر کی رہائی کے بعد یہ اہل حرم، ارے آج ہی کے دن روایت کی لفظیں ہیں کہ کربلا پہنچے تو وہاں پہلے رسول کا وہ بوڑھا صحابی ارے جابر ابن عبداللہ موجود تھا، وہ پہلا زائر امام وہ موجود تھا۔ ایک بار جو ہے اس کے کانوں میں میرے چوتھے امام کی آواز گونجی، اے جابر ذرا دور ہٹ جاؤ، اس لیے کہ میری پھوپھیاں، میری بہنیں، میری مائیں ارے کربلا میں آ رہی ہیں اپنے والی و وارث کو پرسہ دینے کے لیے۔ میں کہوں گا مولا، ارے یہی 11 محرم تھی، ارے یہی بی بی زینب تھی، خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی۔ ایک بار یہ بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، تیسرے سے چوتھے، یہاں تک کہ آخری خیمہ جو بچا تو بی بی جو ہے بیمار کے قریب پہنچی، شانے کو ہلایا، بیٹا سید سجاد ارے خیمے جلائے جا رہے ہیں، کیا تمہارا حکم ہے؟ کیا خیمے میں جل کر جان دے دیں یا خیمے سے باہر نکل آئیں؟ ارے میرے امام نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا ضروری ہے، خیمے سے باہر نکل جائیے۔ ارے بی بی خیمے سے باہر نکلی، لیکن کبھی خولی کا نیزہ، کبھی سنان کا نیزہ ارے بیبیوں کے سر سے، نیزوں کی انیوں سے، برچیوں کے انیوں سے، تلواروں کی انیوں سے ارے چادریں اتار لی گئیں۔ ارے وہ مخدرات عصمت و طہارت جنہیں سورج نے کبھی بے پردہ نہ دیکھا تھا، ارے کربلا کے بن میں بے پردہ ہو گئیں۔ لیکن سال بھر بعد جب یہ قافلہ آیا ہے تو اونٹوں پر سیاہ کپڑے ہیں، ارے سیاہ محمل ہے۔ ارے جناب زینب نے اپنے آپ کو اپنے ماجائے کی قبر پہ گرا دیا۔ اے بھیا تمہاری بہن اتنی مجبور تھی کہ وہ تمہیں جی بھر کے رو بھی نہیں سکی۔ ام فروہ نے قاسم کے تربت پہ گرایا، علی اکبر کے تربت پہ ام لیلہ نے گرایا، اور سبھی بیویوں نے جب بین شہ کرنا شروع کیا تو کربلا کا بن ارے حسینیوں کی آواز سے اور شور و شین سے گیا۔ اجرکم اللہ، روایت کے لفظ ہیں کہ 3 دن تک ارے شیون و ماتم ہوتا رہا، لیکن امام سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں ہمیں مدینے جانا ہے، اس لیے کہ بابا کی یہ وصیت ہے، اے میرے لال جب مدینے لوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا۔ اے پھوپھی اماں سوار ہوئیے، ہمیں مدینہ جانا ہے۔ ارے بی بی زینب نے جناب عباس کا کام کرنا شروع کیا، ارے سبھی بیویوں سے کہا کہ سب اب اپنی اپنی سواریوں پہ سوار ہو جائیں۔ سب سوار ہو گئیں، لیکن بی بی نے جب سب کو گننا شروع کیا تو جناب رباب کو دیکھا کہ امام حسین کی قبر سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہیں۔ ایک بار جناب زینب آتی ہیں، اے بھابی رباب امام کا حکم ہے مدینے چلنا ہے۔ ایک بار ارے بی بی رباب نے جناب زینب سے کہا، اے بی بی معاف کیجئے گا، آپ مدینے جائیے، میں مدینے جا کے کیا کروں گی، اس لیے کہ آپ کا والی و وارث ارے مدینے میں عبداللہ موجود ہے۔ ارے یہ بد نصیب مدینے جا کے کیا کرے گی؟ ارے ایک بیٹی تھی وہ زندان شام میں کھو کے آئی ہوں، ارے ایک بچہ تھا جو اپنے بابا کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے، ارے ہائے میرا والی و وارث جو 3 دن کا بھوکا پیاسا یہیں ذبح کر دیا گیا، اسی زمین میں دفن ہے، میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اذن بقضاء